السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے۔ روز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ مولانا، ہمارا پہلا سوال ہے، انشاءاللہ آگے پھر باقی سوال بھی کریں گے آپ سے۔ بیت اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم۔ بیت اللہ کی فضیلت قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ اور اس کے بعد والی آیات، ان کے اندر اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالی نے بیت اللہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ بیت اللہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، یہ سب سے پہلا گھر ہے روئے زمین پر جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وضع للناس، یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ للذی ببکۃ مبارکہ، اس گھر کے اندر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بابرکت ہے، مبارک گھر ہے، اور وہدی للعالمین، تیسری چیز یہ ہے فرمایا کہ یہ جہان والوں کے لیے اس میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے۔ اب قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اگر ہم غور کریں، سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا کہ روئے زمین پر بنی آدم، نوع انسانیت کے لیے اللہ نے جو گھر بنایا وہ سب سے پہلے بیت اللہ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی ذات کو پہچاننا، اللہ کے در پر حاضر ہونا، اللہ کو منانا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو پانا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ بتلایا جا رہا ہے۔ انسان جو دوسرے کاموں میں آج مصروف ہے، اگر اس آیت مبارکہ میں ہم غور کریں تو انسان کی زندگی کا جو اولین مقصد ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف آنا ہے۔ دنیا کے باقی کام، باقی مصروفیات وہ دوسرے درجے میں۔ سب سے بنیادی مقصد جو ہے، دوسری آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں کہ انسانیت کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، لیعرفون، انسان اللہ کو پہچاننا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ہوئی ہے۔ آج کائنات کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کے رزق میں، اس کی اولاد میں، ہر چیز میں برکت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارک میں فرما رہے ہیں اگر تم برکت چاہتے ہو تو پھر اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ جی، الذی ببکہ، یہ ہے کہاں؟ مکہ مکرمہ میں، اور مبارک ہے۔ اور یہ ہے کہ وہدی للعالمین،
کائنات کی ہدایت، دنیا جہان کی ہدایت اللہ نے اس گھر کے اندر رکھی ہے۔ بے شک۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے تو اس کو چاہیے کہ بیت اللہ کی طرف جائے۔ اور آگے دیکھیے کیا فرمایا کہ فیہ آیات بینات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس گھر کے اندر ہماری کھلی کھلی واضح واضح نشانیاں بھی ہیں اللہ کو پہچاننے کی۔ ان نشانیوں میں سے فرمایا کہ ایک ہے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم جنت کے اس پتھر کا نام ہے کہ جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ میرا گھر تعمیر کریں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب گھر تعمیر کرنے کا حکم فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی جب تعمیر شروع کی، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہ جب بنیاد رکھ رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر شروع کر رہے تھے، اس کا ذکر۔ تو تعمیر کرتے کرتے جب قدے ابراہیم علیہ السلام سے دیواریں اوپر کو اٹھنے لگیں، اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہ پتھر بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے تو یہ لفٹ کا کام اس زمانے میں کرتا تھا پتھر۔ جب ضرورت ہوتی ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتھر اوپر لے جاتا، پھر جب ضرورت ہوتی تو نیچے لے آتا۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے میں کتنا زمانہ لگا ہوگا، سال ہا سال تو نہیں لگے، تھوڑا زمانہ لگا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کے نشانات اللہ نے اس پتھر کے اندر نصب کر دیے۔ اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف کہ تا قیامت آنے والی انسانیت یہ سمجھے کہ جو بھی بیت اللہ کی طرف جائے گا، اپنے قدموں کو بیت اللہ کی طرف اٹھا کر جائے گا، اللہ ان کے قدموں کو ضائع نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بیت اللہ کی طرف چل کے جانا، ایک ایک قدم مقام ابراہیم میں بتلا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگر اس زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ نے ان کے قدموں کو آج تک باقی رکھا، تو بیت اللہ کی طرف جو چل کر جائے گا اللہ ان کے قدموں کی بھی قدر فرمائے گی۔ اور آگے سے فرمایا کہ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، بیت اللہ کی فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو بھی بیت اللہ کے پاس جائے گا اس کو امن نصیب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جتنا حدود حرم ہے اس میں صرف انسانیت کو تو امن ہے ہی ہے، جانوروں کو اللہ نے امن دے دیا، وہاں کے کیڑے مکوڑوں کو اللہ نے امن دے دیا، وہاں کے گھاس اور پرندوں اور درختوں کو اللہ نے امن نصیب فرما دیا۔ حدود حرم کے اندر کسی حاجی کے لیے احرام کی حالت میں وہاں کا گھاس توڑنا جائز نہیں ہے، درخت کاٹنا جائز نہیں ہے۔ ہم آگے حج کے مسائل میں انشاءاللہ پڑھیں گے، حتیٰ کہ حاجی احرام کی حالت میں اگر اس کے سر کے اندر جوئیں پڑ گئی ہیں تو اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ ایسی امن کی جگہ ہے، یہ اب سے نہیں ہے، زمانہ جاہلیت میں اگر باپ کا قاتل بھی بیت اللہ میں آ جاتا تو لوگ اس کو بھی امن دے دیتے، حدود حرم سے باہر نکلے گا تو پھر اس سے حساب ہوگا۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، بیت اللہ کے بہت سارے اور بھی فضائل ہیں، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بیت اللہ کی زیارت کو جاتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، حجر اسود کی زیارت کرتا ہے، فرمایا کہ یہ حجر اسود قیامت میں اس آدمی کی سفارش کرے گا، یہ بیت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، یہ بھی جنت سے لایا ہوا ایک پتھر ہے حجر اسود۔ اور یہ چند حج کے بیت اللہ کے فضائل ہیں، تو اس لیے ہم اللہ سے خوب مانگیں بھی صحیح۔ اس موقع پر میں ایک چھوٹی سی دعا جو کسی عرب انسان نے مانگی، وہ اس کے الفاظ بڑے کمال ہیں، وہ دعا ہم بھی مانگ لیں۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم ارزقنا زیارت حرمک، اے اللہ ہمیں اپنے گھر کی، اپنے حرم کی زیارت نصیب فرما، وحرم نبیک، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم یعنی مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرما، کرتن بعد کرہ، بار بار، کرتن کہتے ہیں ایک مرتبہ لوٹنے کے بعد دوبارہ، مرتن بعد مرہ،
یعنی ایک مرتبہ کے بعد پھر دوبارہ بار بار، یعنی آگے انہوں نے یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَلْفَ مَرَّةٍ، اے اللہ اگرچہ آپ 1000 مرتبہ مجھے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار۔ یہ بیت اللہ ایسی چیز ہے، جس نے بیت اللہ کو دیکھا ہے، اللہ نے ان کے اندر بیت اللہ کی ایسی طلب اور تڑپ رکھی ہے، وہ بار بار بیت اللہ کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے۔ اچھا کیوں نہ جاتے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کر لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ کچھ لوگوں کا رجحان آپ بیت اللہ کی طرف کر دیں۔ یہ جو من الناس ہے اس کا معنی ہے کچھ لوگوں کا رجحان۔ آج آپ دیکھیں لاکھوں لوگ بایا کو وقت بیت اللہ میں موجود ہوتے ہیں، اور حج کے زمانے تو سبحان اللہ۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگر اللہ تعالیٰ سے یہ نہ فرمایا ہوتا، تو یہ دعا نہ کی ہوتا کہ اللہ کچھ لوگوں کا رجحان، اگر یہ کہہ دیتے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ، اے اللہ لوگوں کو بیت اللہ کی طرف ان کا رخ کر دیجئے، فرمایا کہ پھر تو بیت اللہ میں جگہ نہ ہوتی، دنیا ساری کی ساری پلٹ پڑتی۔ تو اللہ نے ایسی محبت بیت اللہ کے اندر رکھی ہے، اور اس میں خیر برکت اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ چونکہ حج کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، لوگ حج پر جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی حج کے مسائل بیان کریں گے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے اور مقبول زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ میں دوسرا سوال چھپا کے بیٹھا ہوں، میں نے دوسرا سوال نہیں کیا، میں نے کہا 12 منٹ ہونے والے ہیں۔ مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔